برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی نے انڈیا میں مودی سرکار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف غیر انسانی رویے اور بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں منسٹرز اور ایم پی ایس نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بھارت میں شہریت کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف امتیازی بل پاس ہونے اور بھارتی افواج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا۔ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی جنوبی ایشیا میں انتہا پسندی اور ظلم و جبر کی علامت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے معصوم لوگوں کو گزشتہ 7 ماہ سے جیل سے بھی بدتر حالت میں رکھا ہوا ہے۔ کشمیریوں کی بنیادی انسانی حق کی خود ارادیت کو جرم قرار دے کر 1 ملین سے زائد ظالم بھارتی افواج کے ذریعے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی الائنس کے مرکزی رہنما سابق کونسلر مظکر علی، بیرسٹر افضل فوز نور نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ کو بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف اقتصادی پابندیاں نہیں لگائیں گے تو صرف بیان کے ذریعے مذمت کرنے سے بھارت یہ ظلم و ستم بند کرنے والا نہیں ہے، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ جے کے نیوز برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں بنگلہ دیشی نیاد برٹش ایم پیز نے بھارت میں مسلمان دشمن شہریت بل اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار کیا۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں بنگلہ دیشی نیاد برٹش ایم پیز نے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے جبر پر اظہار تشویش کیا ہے۔ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی جنوبی ایشیا میں انتہا پسندی اور ظلم و جبر کی علامت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے معصوم لوگوں کو گزشتہ 7 ماہ سے جیل سے بھی بدتر حالات میں رکھا ہوا ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو جرم قرار دے کر 10 لاکھ سے زائد ظالم بھارتی افواج کے ذریعے ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہا ہے۔ نریندر مودی is a symbol of extreme nationalism in South Asia. Narendra Modi is a lifetime member of RSS. RSS believes on Hindutva ideologies. That means India is for Hindus and all those religions which have spiritual roots to India. They are allowed to stay in that continent. For example, Islam and Christianity are the foreign religion, and that land can't be holy unless those religions are thrown out of India. برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی الائنس کے مرکزی رہنما سابق کونسلر مظکر علی، بیرسٹر افضل فوز نور نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ کو بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کا نوٹس لینا چاہیے۔ It's not only Delhi, is it? It's Kashmir, Palestine, Myanmar. And as elected representatives, we have a duty to put pressure on the government. I've written to ministers, I've written to the Prime Minister, and I am concerned that the mother of democracies is turning a blind eye to atrocities. I just want to say I've just returned from an international conference in Colombo, actually in Sri Lanka, speaking out on Kashmir. It's an issue I'm passionate about because I think that it's an issue that needs resolved. I think it was the Washington Post that said last year that Kashmir is an issue that's just slipping down the agenda and being forgotten about. Women and children crying to me, telling me about how they couldn't contact their families. Now that shouldn't be going on anywhere. That shouldn't be happening in this day and age. When they think of what's going on back in Kashmir, and it really is a dreadful situation. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف اقتصادی پابندیاں نہیں لگائیں گے اس وقت تک مودی یہ ظلم و ستم بند کرنے والا نہیں۔ برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی الائنس کا تحریک کشمیر برطانیہ کے تعاون سے ہاؤس آف پارلیمنٹ میں سیمینار، شرکا کی جانب سے بھارت، کشمیر، میانمار اور سری لنکا میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی الائنس اور تحریک کشمیریوں کی جانب سے برطانوی پارلیمنٹ میں سیمینار ہوا، جس کا موضوع ایشیا میں بڑھتی قومیت اور انسانی حقوق کی تذلیل رکھا گیا۔ سیمینار میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کے ممبران سمیت یورپین پارلیمنٹ ممبران، کمیونٹی رہنما، وکلاء اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے شرکت کی۔ منتظمین میں مذکر علی، عباس فیض، سید مونمل مرشد، بیرسٹر طارق عزیز، فہیم کیانی، صغیر احمد اور بشیر علی شامل تھے۔ ممبران پارلیمنٹ میں ایم پی جم مکاہون، ایم پی افسانہ بیگ، ایم پی اینڈرسن، ایم پی سارا برتکلیف، ایم پی اینتھنی
ہیگن بوتھم ایم پی کرسٹین وکٹرفورڈ شریک ہوئے۔ شرکانے کی جانب سے بھارت کشمیر میانمار سری لنکا میں جاری مسلمانوں اور مسیحیوں کے قتل عام کی مذمت کی گئی۔ سیمینار شرکا کی جانب سے بھارت کشمیر میانمار اور سری لنکا میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی الائنس اور تحریک کشمیریوں کی جانب سے برطانوی پارلیمنٹ میں سیمینار ہوا، جس کا موضوع ایشیا میں بڑھتی قومیت اور انسانی حقوق کی تذلیل رکھا گیا۔ سیمینار میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کے ممبران سمیت یورپین پارلیمنٹ ممبران، کمیونٹی رہنما، وکلاء اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے شرکت کی۔ منتظمین میں مسکر علی، عباس فیض، سید مونمل شر مرشد، بیرسٹر طارق عزیز، فہیم کیانی، صغیر احمد اور بشیر علی شامل تھے۔ ممبران پارلیمنٹ میں ایم پی جم مکاہون، ایم پی افسانہ بیگ، ایم پی اینڈرسن، ایم پی سارا برتکلیف، ایم پی اینتھنی ہیگن بوتھم، ایم پی کرسٹین وکٹرفورڈ شریک ہوئے۔ شرکانے کی جانب سے بھارت کشمیر میانمار سری لنکا میں جاری مسلمانوں اور مسیحیوں کے قتل عام کی مذمت کی گئی۔ سیمینار شرکا کی جانب سے بھارت کشمیر میانمار اور سری لنکا میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی الائنس اور تحریک کشمیریوں کی جانب سے برطانوی پارلیمنٹ میں سیمینار ہوا، جس کا موضوع ایشیا میں بڑھتی قومیت اور انسانی حقوق کی تذلیل رکھا گیا۔ سیمینار میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کے ممبران سمیت یورپین پارلیمنٹ ممبران، کمیونٹی رہنما، وکلاء اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے شرکت کی۔ منتظمین میں مسکر علی، عباس فیض، سید مونمل شر مرشد، بیرسٹر طارق عزیز، فہیم کیانی، صغیر احمد اور بشیر علی شامل تھے۔ ممبران پارلیمنٹ میں ایم پی جم مکاہون، ایم پی افسانہ بیگ، ایم پی اینڈرسن، ایم پی سارا برتکلیف، ایم پی اینتھنی ہیگن بوتھم، ایم پی کرسٹین وکٹرفورڈ شریک ہوئے۔ شرکانے کی جانب سے بھارت کشمیر میانمار سری لنکا میں جاری مسلمانوں اور مسیحیوں کے قتل عام کی مذمت کی گئی۔ سیمینار شرکا کی جانب سے بھارت کشمیر میانمار اور سری لنکا میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی الائنس اور تحریک کشمیریوں کی جانب سے برطانوی پارلیمنٹ میں سیمینار ہوا، جس کا موضوع ایشیا میں بڑھتی قومیت اور انسانی حقوق کی تذلیل رکھا گیا۔ سیمینار میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کے ممبران سمیت یورپین پارلیمنٹ ممبران، کمیونٹی رہنما، وکلاء اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے شرکت کی۔ منتظمین میں مسکر علی، عباس فیض، سید مونمل شر مرشد، بیرسٹر طارق عزیز، فہیم کیانی، صغیر احمد اور بشیر علی شامل تھے۔ ممبران پارلیمنٹ میں ایم پی جم مکاہون، ایم پی افسانہ بیگ، ایم پی اینڈرسن، ایم پی سارا برتکلیف، ایم پی اینتھنی ہیگن بوتھم، ایم پی کرسٹین وکٹرفورڈ شریک ہوئے۔ شرکانے کی جانب سے بھارت کشمیر میانمار سری لنکا میں جاری مسلمانوں اور مسیحیوں کے قتل عام کی مذمت کی گئی۔ Dear honorable members of parliament, ladies and gentlemen, assalamu alaikum, good evening. First of all, I would like to congratulate British Bangladeshi Community Alliance for organizing a successful conference, Rise of Extreme Nationalism in South Asia and Human Rights Violations. Narendra Modi is a symbol of extreme nationalism in South Asia. Narendra Modi is a lifetime member of RSS. RSS believes on Hindutva ideologies. That means India is for Hindus and all those religions which have spiritual roots to India. They are allowed to stay in that continent. For example, Islam and Christianity are the foreign religion, and that land can't be holy unless those religions are thrown out of India. I want to say a few things about Kashmir. Ladies and gentlemen, Kashmir has been under Indian siege for last 7 months. Narendra Modi has adopted the policies of dark ages when kings used to put cities under siege by cutting off their supplies or to make them bow down in front of their terms and conditions. Same like Narendra Modi wants the people of Indian occupied Jammu and Kashmir to bow down in front of his Hindutva ideology and give up their demand for right to self-determination, which was recognized by the United Nations and promised by the forefathers of India. People of Kashmir are being punished for the crime of right of self-determination by Indian Army. He scrapped the
special status of Indian occupied Jammu and Kashmir on 5th of August. The abrogation of Article 370 and 35A is an act of ultimate assault and aggression on the rights of Indian occupied Jammu and Kashmir. Such attempts are in open contravention to UN Resolution 122 adopted in January 1957, UN Resolution 123 adopted in February 1957, and UN Resolution 126 adopted in December 1957, which prohibit any unilateral action to change the disputed nature of Indian occupied Jammu and Kashmir. Once again, I would like to congratulate British Bangladeshi community alliance to gather all faiths and those who don't believe on faiths, because we need to be united, whether you are Hindu, Christian, Muslims, or whether you believe on God or not. We need to be united against this fascism. I want to conclude. He has arrested 15,000 Kashmiri youth. He picked up, those youths were picked up their houses from their houses at night time, and those youth were sent to Indian jail. Parents don't know are they alive or dead. So in this situation, we need to keep this issue alive and put a pressure on Narendra Modi. The people of Indian occupied Jammu and Kashmir, Indian minorities are looking towards the mother of all democracy, the United Kingdom, and this is a moral responsibility of the United Kingdom to put pressure on India and stop human rights violations in Indian occupied Jammu and Kashmir and within India against minorities. Thank you very much.